اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناظر علی مدر اللہ جائب تجدون اللقاف النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنعوذک یا محمد وولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے جس مقصد کے لیے اکٹھا کیا گیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین الہ العالمین ہم سب کو مقصدیت کربلا مقصدیت قربانی حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ کلادہ جو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گردنوں میں غدیر میں ڈالا ہمیں وہ نبھانے کیا اور حق ادا کرنے کا توفیق عطا فرما خالق کونین تیری حجت کا صدقہ تو صبح دوپہر شام ہم کھاتے ہیں ہم سب کو کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین سعادت مومنین کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زمانے کے امام کی زیارت کی طاقت عطا فرما خالق کونین الہ العالمین ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت امام میں رکاوٹ ہے خالق کونین ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سد الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الرسول اب الوقت وقول الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان ضرور پڑھے شہنشاہ کے واجب الاحترام ذرا ساؤنڈ تھوڑی سی بڑھا دیں تھوڑی سی ساؤنڈ بڑھا دیں وَأُمَّهَاتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائهم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ میں بسم اللہ آپ کے پاس ایسے پہنچا ہوں جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا کوشش کیجئے کہ اللہ دل پہ لکھیے گا زمین پہ نہ جانے دیجئے گا ہو سکتا ہے اندر کا سویا ہوا اور جاگ جائے
مہربانی شکر گزار۔ کربلا صدیوں سے جاری و ساری، ہمارے بڑوں نے عزاداری کی، بڑوں کے بڑوں نے عزاداری کی، سب نے اپنے اپنے انداز میں کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہر کوئی اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلا گیا۔ جتنا جتنا کربلا جس کو سمجھ آئی اس نے اتنا کربلا کے لیے کام کیا۔ ویسے کربلا سمجھنے کے لیے ذہن کو دنیا سے، لالچ سے آزاد کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ساؤنڈ ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیں بس۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہر قسمی منفی چیزوں سے پاک رکھنا پڑتا ہے۔ اگر انسان ان چیزوں پہ عمل کر لے پھر کربلا بندے کو رنگ چڑھا دیتی ہے۔ معرفت کے موتی تمہید، میں آپ کا مزاج دیکھ رہا ہوں بھئی آپ میرے ساتھ کس طرح ہم سفر ہوں گے۔ اگر انسان ان چیزوں سے نکل آئے جہاں سے کربلا نکالنا چاہتی ہے تو پھر رنگ چڑھانا شروع کرتی ہے۔ پھر حسینیوں کو کہنا نہیں پڑتا میں حسینی ہوں، دشمن دیکھ کے کہتے ہیں اگر یہ حسینی ہے تو پھر حسین کیا ہوگا۔ مہربانی، شکریہ۔ مزاج بدلنا پڑتا ہے۔ کربلا ہر سال ہمارے دل کی کھڑکی پہ دستک دیتی ہے، ہر سال دستک دیتی ہے۔ یہ کوئی فیسٹیول نہیں، یہ کوئی رسم نہیں، رسم نبھانی ہے۔ 10 دن پورے کیے، اپنے اپنے معاملات میں ہم لگ گئے۔ کربلا ہمارا مزاج بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ کربلا چاہتی ہے یہ ویسے بن جائیں جیسے 1400 سال پہلے وہ تھے۔ کربلا بڑے کمزور سے لوگ ہیں ہم، دنیا ہمارے ذہنوں اور دلوں پہ سوار ہو چکی ہے۔ ہر چیز میں لے اور دے کرتے ہیں، ہم دے رہے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا، ہم یہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کربلا تو کیا کہتی ہے؟ کربلا کہتی ہے ہر چیز میں لے دے جچتا ہے، حسین کے ساتھ نہیں۔ ہر چیز میں سودا گری جچتی ہے مگر حسین کے ساتھ نہیں۔ کربلا حسین پاک کے ساتھ کیا جچتا ہے؟ کربلا کہتی ہے دینا جچتا ہے، لینا نہیں جچتا۔ کربلا کیوں ہمیں ضرورت نہیں؟ کیا 72 کو ضرورت نہیں تھی؟ تھوڑا تھوڑا برسات دو گے، میں محسوس کروں کہ میں معرفت کے موتی آپ کے دلوں پر نقش کر کے جا رہا ہوں۔ ایک ہی مجلس پڑھنی ہوتی ہے مجھے اور کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی مجلس میں پیغام دے جاؤں۔ قابل قدر تشریف فرما ہے مولانا، یقیناً ان کو سن رہے ہیں اور مزید کچھ دن آپ اور سنیں گے۔ یقیناً ان کی ڈیوٹی یہاں لگی ہے، آپ کو یہ ذکر آل محمد سناتے رہیں گے۔ ذکر ہے ہی خوبصورت، کوئی آئے ذکر ہے ہی خوبصورت، لیکن ایک سوچنے کی بات ہے، ہمیشہ صاحبان عقل ماضی سے سبق لیتے ہیں۔ کل میں اس گلی سے گزرا تھا، آج میں نہیں گزروں گا کیونکہ مجھے وہاں سے گزرتے ہوئے تکلیف ہوئی تھی۔ اب میں عقل کا استعمال کروں گا، میں اس گلی سے نہیں گزروں گا، اب میں گلی بدلوں گا۔ میں نے پرسوں ایک بچے کو فلاں سکول داخل کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے کیونکہ میرا بچہ وہاں پڑھتا تھا، سکول کا نتیجہ اچھا نہیں تھا۔ میں نے کہا اب بدل مہربانی بھائی کیا بات ہے، چل پڑے ہو۔ اب میں نے بچے سے کہا بچے کے باپ سے کہا اس سکول داخل نہ کرانا، میں اپنا بچہ داخل کرا بیٹھا ہوں، نتیجہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا شکریہ سید، تو نے ماضی سے سبق دے کے ہمیں مستقبل بتا دیا۔ بھائی بہت شکریہ سید، آپ کی مہربانی، آپ نے اچھا کیا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی سید صاحب ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ مشورہ دیجئے کون سا کاروبار کروں۔ جہاں میں بیٹھا تھا میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، تو وہ کہنے لگے جی آپ کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی فلاں کام کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بات سنیں، اس کاروبار میں منافع نہیں، میں کر چکا ہوں، اس میں منافع نہیں، میں چاہتا ہوں تو وہ کر کیونکہ تجھے منافع ملے گا۔ ذرا غور کیجئے گا، میں نے پہلے کہا ذکر بہت خوبصورت ہے، کوئی بھی کرنے کے لیے آئے، یہ عام ذکر نہیں، یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ذکر آل محمد سننا اور کرنا نصیب ہے۔
لیکن صاحبان کمال ہیں وہ لوگ جو ذکر سے اثر لے کر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہیں نکالتے، بلکہ یہاں بٹھا کے بتاتے ہیں حسینی کسے کہتے ہیں۔ ان کا مزاج اور مختلف ہے۔ لو جی میں بار بار ایک مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو موڑ پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے بخاری صاحب میں فلاں شہر جانے کے لیے فلاں روڈ استعمال کرتا ہوں، تو کیا میں ادھر سے چلا جاؤں؟ میں نے کہا یار میں وہاں جا چکا ہوں، وہ روڈ پہ کھڈے بہت ہیں، میں جا چکا ہوں، کھڈے بہت ہیں، ادھر سے نہ جانا، گاڑی ڈسٹرب ہوگی۔ کہنے لگے جی کیا کروں؟ میں نے کہا ادھر سے جانا۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا آپ کا سفر اچھا رہے گا، ماضی سے سبق مستقبل بہتر بنائے گا، ماضی سے سبق مستقبل بہتر۔ صدیاں ہوگی ہمیں سنتے، اور نے یہ کیا تھا، حبیب نے یہ کیا تھا، جون نے یہ کیا تھا۔ ایمان سے بتاؤ ہم نے ماضی سے کیا سبق لیا؟ سوائے اس کے کہ ہم نے صرف نعرے مارے، ہم نے ان کو داد دی، کریا کیا اور ہم اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے کوئی سبق نہیں لیا۔ کیا یہی سبق ہے؟ بوڑھے ہو گئے، بچپن سے سن رہے ہیں ہماری درس گاہ کربلا مولانا کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، درس گاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس، سبق۔ آ کربلا سے سبق لے، صرف سن کے سن نہ ہو، یہاں سے اٹھنے پہ ارادہ کر۔ وہ تھا علی کا سلمان، وہ تھا حسین کا حر، میں بھی مہدی کا حر بنوں گا۔ مہربانی، امید ہے جو میں تمہیدی پہلا جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا تھا پہنچ گیا۔ مستقبل بنانا ہے ہم نے، بلکہ میں اپنے قابل احترام واجب الاحترام ان کی اور جہاں تک میری بات پہنچے میں سب کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ بھی ضرور بتائیے کیا ہوا تھا، اور ان کو یہ بھی بتائیے کیا ہوگا۔ نہیں میں نے کوئی مشکل بات کی؟ چہرے گھبرائے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بڑی آسان سی بات کی ہے، اور اتنی آسان کی ہے کہ بچے تک پیغام پہنچ جائے۔ بھئی یہ ضرور بتاؤ کیا ہوا تھا، پر ان کو یہ بھی بتاؤ کیا ہوگا۔ یہ کیا ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ عالم دین کی موجود میں بتا رہا ہوں، کیا ہوگا کا مطلب ہے رجعت۔ رجعت کیا ہے؟ میری قوم کو پتہ ہی نہیں رجعت کیا ہے۔ نہ قوم نے اشتیاق پیدا کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ رجعت کیا ہوتی ہے، نہ پڑھنے والوں نے اس پہ کوئی گفتگو سیر حاصل کی۔ کیوں؟ قوم کی ڈیمانڈ نہیں، لیکن نہ ہو قوم کی ڈیمانڈ، ہم ممبر پہ آنے والوں پہ لازم ہے ہم بتائیں کیا ہوگا۔ لو جی آج میں بتانے لگا ہوں اس رجعت پہ 2-4 جملے بڑے ہیں، میں بس انہیں وصول کیجئے گا۔ ایک بڑا مختصر سا واقعہ سنا کے 2 جملے وصول اجازت لوں گا۔ ہے طبیعت کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بار بار کہہ رہا ہوں 3 زمانے پڑھائے جاتے ہیں، ایک گزرا ہوا، ایک جس میں ہم موجود ہیں، ایک جو آئے گا۔ رات کو کیوں سوتے ہیں؟ صبح اٹھوں گا۔ اس وقت بہت کھانا کھایا، کہنے لگے جی اور کھا لو، کہا نہیں میں صبح ناشتہ کروں گا۔ بھئی کیا بات ہے؟ جی دفتر کیوں جاتے ہو؟ سر جی کیوں جاب کرتے ہو؟ کا تنخواہ لوں گا۔ برادر سے پوچھا جناب آپ کیوں نوکری کاروبار کرتے ہو؟ کہنے لگے جی منافع کماؤں گا۔ ہر چیز میں کا مستقبل پھر ہمیں سوچنا ہے۔ ہم بار بار کربلا سن رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ کیا میں سن کے دنیا سے چلا جاؤں گا؟ بس میری اتنی ڈیوٹی ہے کہ میں بس سن کے کربلا نعرے مار کے اپنی جیب میں جنت لے کے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا؟ نہیں، جنت بھی ایک لالچ ہے۔ اگر سنبھال سکو تو جملہ دینے لگا ہوں، جنت بھی ایک لالچ ہے۔ جنت بھی دیکھنا میری طرف، جنت بھی ایک لالچ ہے۔ اگر جنت ہی مومن کی منزل ہوتی، معصوم یہ نہ فرماتے جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ میں کہتے سوچ کے آپ توجہ کر رہے ہو، میں کسی موڑ پہ لے جانا چاہ رہا ہوں آپ سب کو، تھوڑا سا میرا ساتھ دو، تھوڑا سا میرے ساتھ صبر کرو، بڑی جلدی میں آپ سے اجازت دوں گا، مجھے آگے پہنچنا ہے۔ جنت لینا مومن کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی تو امیر المومنین نے فرمایا سلمان ہمارا مومن ہے، وہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت اس کے پیچھے بھاگتا۔ بھئی
ہماری آنکھیں کھلتے ہی ہمیں بتا دیا گیا یہ کام کرو گے جنت، یہ کام کرو گے جہنم، جنت اور جہنم کے باہر ہی ہم نہ نکلے. یا ہمیں ڈر ڈال دیا گیا یا ہمیں لالچ ڈال دی گئی. ممبر کی عظمت کی قسم سارے اپنے منہ پہ انگلیاں رکھ کے بیٹھنا میں ایک پیغام دینے لگا ہوں. دل کرے تو گھر جا کے سوچنا، ہمیشہ سے سوچتے رہے یہ کام جنت، یہ کام لالچ، یہ کام جنت، یہ کام لالچ. اور کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی. چاہے کسی دور میں کوئی لالچی کیوں نہ ہو، کربلا مخلص کو قبول کرتی ہے، کربلا بے لوث کو قبول کرتی ہے، کربلا اس کو قبول کرتی ہے جو اپنا آپ دینا چاہے. کربلا لالچیوں کہتی ہے کیا چاہیے؟ یہ چاہیے لے جاؤ. کیا چاہیے؟ یہ چاہیے لے جاؤ. کیا چاہیے؟ یہ چاہیے لے جاؤ. کربلا کہتی ہے تمہیں کیا عاشقوں کو پوچھتی ہے کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں آپ. 72 میں حسین سے حسین مانگا تھا. ہمیں سمجھنا آئی، ہم پہ اثر نہ ہوا. ہم نے یہی سمجھا ہم جو کر رہے ہیں نا بس یہی سب کچھ ہے. نہیں، اس میں ہے مگر اس کے ذریعے سب کچھ ہے. عزاداری سے ہمیں گزرنا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنا ہے. آپ کہیں گے سید آپ کیسی بات ممبر پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، اپنی منزل پر پہنچ رہے ہیں. ہم تو بچپن سے یہی سن کے آ رہے ہیں کربلا ہی ہماری منزل ہے. اگر کربلا منزل ہے تو یہ نعرہ نہ لگائے کر حق کا سیدھا راستہ. نہیں، نعرہ کیا لگتا ہے؟ حق کا سیدھا. ذرا سارے تو مل کے بول دو یار، حق کا سیدھا. ذرا مل کے بولو حق کا سیدھا. اب آپ سے پوچھتا ہوں راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ جی میں کراچی سے چلا، میں ساری درمیان کی مجالس چھوڑ رہا ہوں صرف سمجھانے کی خاطر. میں کراچی سے چلا، مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی حیدرآباد. یہ لطیف آباد ہے؟ لطیف آباد جا رہا ہوں. کہنے لگے سید کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. دو جی ایک راستہ تھا جس کے ذریعے میں پہنچا. میں لطیف آباد آیا. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا لطیف آباد. کیا کرنے؟ مجلس پڑھنے. میں نے کہا مجلس پڑھ کے میں واپس آ رہا ہوں. کہنے لگا اور کیا کرو گے؟ میں نے کہا مومنین کی زیارت کروں گا. مجلس پڑھ کے مومنین کی زیارت کر کے میں آ جاؤں گا. لو جی میں آیا لطیف آباد. میں لطیف آباد کی گلیوں کے راستے پھرتا رہا، چوکوں کے راستے پھرتا رہا، بازاروں کے راستے پھرتا رہا. واپس چلا گیا. فرض کرو میں واپس چلا گیا. میں نے مجلس میں پڑھی. مجھے کہنے لگے واپس کراچی میں دو شاہ صاحب کیسا رہا؟ میں نے کہا یار میں لطیف آباد کے حیدرآباد کے سارے گلیوں کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھا. بڑی تکلیف ہوگی کہ جملہ ظاہر ہوا. میں بازاروں کے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں سارے راستے گھوم آیا. کہنے لگے سید تیرا جانے کا تو فائدہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. حق کا سیدھا. کبھی ہم نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل؟ نہیں. ہم نے کہا راستہ. یہی تو ہمیں سمجھنا ہے. کربلا کہتی ہے میں ہوں تیرے لیے راستہ، مجھ سے گزر منزل تک پہنچ. کربلا میری منزل کون؟ کہا ہماری منزل کون؟ میں نے کہا آپ کی منزل تو حسین تھے. میں نے کہا پھر میری بھی منزل حسین کا نہیں. غور کر سلمان کی منزل کون؟ میں نے کہا یا علی. ابو بصیر کی منزل کون؟ کہا امام جعفر صادق. کربلا پھر میری منزل کون؟ کہتی اب بھی سوچ تیری منزل مہدی ہے. عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یا قدم کوئی ایک نئی سوچ دینے بندہ ممبر پہ آ گیا؟ روٹین کے سلسلے سنتے رہتے ہو. یہ بڑا ضروری ہے ان سوئے اور سن ذہنوں کو جگانا. ورنہ بار بار کربلا ہمارے دلوں میں دستک دے دے کے چلی جائے گی، پھر آئے گی، پھر چلی جائے گی، پھر آئے گی، پھر چلی جائے گی، پھر ہم چلے جائیں گے. اور کیا کہتے ہوئے چلے جائیں گے؟ میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا. یہ ہمارا کمال ہی نہیں. مولانا کی موجودگی میں علامہ عباس کے سائے میں صرف دھرتی پہ سرکار کلندر کی دھرتی پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں میرا مولا کہنا یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے دل کی کھڑکی کھلے مولا بھی کہے میرا نوکر. حیدری
یہ کون سی کمال ہے؟ میرا مولا میرا مولا میرا مولا. ہر چیز میں ہم نیٹ ریزلٹ مانگتے ہیں. یہاں کا ریزلٹ ہم نے آگے رکھا ہے. او جی بی بی آگے دے گی اور بی بی یہاں دینا چاہتی ہے. ہم لینا ہی نہیں چاہتے. ہمیں ضرورت نہیں. ہم بی بی کے بچوں سے بی بی سے یا 1 کوٹھی یا 2 کوٹھیاں لینا کے لیے تیار ہے. 2 کوٹھیاں 4 کوٹھیاں لینے کے لیے تیار ہے. یا بی بی کے بچوں سے یا بی بی سے 2 گاڑیاں 4 گاڑیاں لینے کے لیے تیار ہے. 4 بچے ہیں 6 کرنے کے لیے. ہمیں سمجھ ہی نہ آئی. یہ بقیت اللہ کا خاندان ہے. مانگتے ہم فنا ہیں. سمجھ ہی نہ آئی ہمیں. ہم بی بی کے بچوں سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ارمان ہے, افسوس ہے, دکھ ہے. ہمیں کربلا سمجھ نہیں آئی. کربلا پہ غور کیجئے. اس لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاہ مشرق ایک بہت بڑی بات کر کے وہ کہتے ہیں بابا جی کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن. یقین کیجئے ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں. ہمیں مخلص بننا ہے. ہم ابھی سہارے ڈھونڈ رہے. میرا بیٹا, میرا باپ, میرا چاچا, میرا ماموں, میرا نانا, میرا فلانا, میرا فلانا. یہ سب عارضی ہیں. سانسوں کی ڈوری ہے, یہ رشتے ہیں. سانس ختم, رشتے ختم. سب نے کہنا ہے اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, پڑھو جنازہ میت, دفناؤ میت. سانسوں کی ڈوری تک کے رشتے. سانس ختم, رشتے ختم. اتنے عارضی رشتے ہیں. مولانا میں پنجاب کے ممبروں پہ کہتا پھر رہا ہوں کوشش کرو. میں واپس آتا ہوں اپنی بات پہ. کوشش کرو سر جی, کہتا پھر رہا ہوں ان کو. اللہ کرے سمجھ آئے. کہتا پھر زندگی میں وصیت نامہ لکھو. ڈر گئے ہو, پریشان ہو گئے ہو, ڈرے ہو جس کا وارث نہ ہو. آپ تو بے وارث نہیں ہو, آپ کا تو وارث موجود ہے. زندگی میں وصیت نامہ لکھو. بہت شکریہ محترم جنہوں نے جملے کو وصول کیا. سلام. وصیت نامہ لکھو اور کوشش کرو. مولانا ان کو میں مشورہ دیتا ہوں اپنی پاکٹ میں رکھو, جیسے دعاؤں کی کتاب کو پاکٹ میں رکھتے ہیں. پاکٹ میں رکھو. ہر نماز کے بعد, دعا پڑھنے کے بعد وصیت نامہ پڑھو. روزانہ غور کرو. یہ جائیداد آپ کے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہوگا. یہ جائیداد بیٹے کے نام, یہ مال اس بیٹی کے نام, یہ جائیداد اس بیٹی کے نام, یہ جائیداد اس بیٹے کے نام. روزانہ پڑھو گے. اس کو ایسے پڑھنا بے شک طوطے کی طرح. کسی دن تو خیال آئے گا سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں, میرے لیے کیا بچا ہے. ہوئے 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 ہوئے. بہت شکریہ, مہربانی جناب. وہ یہ اس کو دے دیا, یہ اس کو دے دیا, یہ میرے لیے کیا بچا ہے. میرے لیے کیا بچا ہے. جب پتہ چلے نا میرے لیے کیا بچا ہے, پھر یقین کرنا میرے لیے کچھ بھی نہیں, میرا مولا بچا ہے. میرا مولا بچا ہے, میرے لیے کچھ بھی نہیں. یہ عارضی رشتے, سانسوں کی ڈوری تک کے رشتے, یہی رشتے میت بنا دیتے ہیں. ہم نے بنائے نہیں اپنے بڑوں کو. دنیا سے چلا جائے ہم کیا کہتے ہیں میت. یعنی سانس ہے تو رشتہ ہے, سانس ختم تو رشتہ ختم. کربلا کہتی ہے چھوڑ سانسوں کو. مہربانی, شکریہ حیدرآباد, شکر ہے چل پڑے ہو میرے ساتھ. کربلا کہتی ہے چھوڑ سانسوں کو, رشتہ قائم کر اس سے جو رشتہ توڑتا ہی نہیں. کربلا کیسے نہیں توڑتا, ہم بڑا قریب ہے جو رشتہ توڑتا ہی نہیں. کربلا بھلا کیسے رشتہ نہیں توڑتا. گھبرانا, تو سچا عاشق بن, ہم سے درس لے. تو بھی سچا بن, حق پہ کھڑا ہو, مضبوط ہو, پاکیزہ بن. اور بن اور وہی ہوتا ہے جو ایک دفعہ آ جائے پھر نہ کرے. مضبوط ہو تاکہ تیرا شمار بھی شیعوں میں ہو. بھائی 5, 10, 15, 20 بندے بے غوری کر رہے ہیں, پریشان لگتا ہو گیا. ذرا اس قسم کی بھی تقریر ہونی چاہیے. تھوڑے سوئے ہوئے ضمیروں کو بھی جاگنا چاہیے. صرف نعرے لگوا کے اپنی کھانا پوری کر کے نہیں جانا چاہیے. ہم کھڑے ہیں عام جگہ نہیں, کٹہرا. حیدرآباد یقین کیجیے کٹہرا, اس لیے تو کہتے ہیں یہ وہ کٹہرا ہے جہاں ہے یہ جملہ جو کہوں گا سچ کہوں گا. سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا.
ہم یقین کرو ہم محب ہیں شیعہ نہیں ہوں گے شیعہ ہوں گے پر ہم محب ہیں میں بابانگید حیدرآباد سے دھرتی میں لطیفہ بات اعلان کر کے جا رہا ہوں ہم محب ہیں پر کربلا ہمارے دلوں کی کھڑکیوں پہ دستک دے کے کہتے ہیں شیعہ باغا کربلا محب اور شیعہ اور ہوتے ہیں کربلا کہتی ہے ہاں تو نے 11ویں امام کا فرمان نہیں سنا امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق اب لطیفہ بات آپ کی مرضی جملے کو کس طرح وصول کرو محب اور شیعہ میں فرق امام نے فرمایا تھا ہاں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں مہربانی محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں ایمان سے بتاؤ سلمان محب تھا یا شیعہ تھا ہاں کون تھا مہربانی پھر شیعہ کیا صرف سلمان نے بننے ہم نے نہیں بننے ہم بس صرف سنتے رہیں گے نعرے مارتے رہیں گے سلمان کی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا ہم نے اپنی کیا بات نہیں کروائی لو جی سلمان کے 2 پیغام سنو اللہ کرے ہم شیعہ بن جائیں یہی کربلا والوں کے پیغام ہیں ان 2 پیغاموں پہ غور کرو میں نے تمہیدی بہت سارے جملے آپ کے خدمت میں پیش کیے 2 اہم پیغام ہیں شیعہ بننے کے لیے قابل احترام واجب الاحترام اراکین انجمن میری ڈھیروں دل کی دعائیں ہیں اللہ کرے سارے شیعہ بن جائیں دل کی دعا ہے ہاں سارے مولا کی آنکھوں کے تارے بن جائیں مولانا کی موجودگی میں تارے کی بات آگے چل کرتے جاتے ہیں یہ بھی ایک خیرات ہی ہے ضروری نہیں کھانا پینا ہی خیرات ہوتی یہ بھی لنگر ہے بابا وصول کرو بڑا کمال لنگر ہے قابل احترام آپ کے چھٹے امام تشریف فرما ہے اچھا آپ کی کتاب ہے درود ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت پڑھا آپ کی کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے معصوم کا فرمان اس میں لکھا ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد معصوم فرماتے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مولا کو دیکھنا ہے مل کے پڑھو نا سرکار کی بارگاہ میں محمد ایک دفعہ پھر بھی ذرا درود کی بھولے کا تو نہیں اجل فرجا مولانا یاد کروائیں گے برادر محترم یاد کروائیں گے بڑا ضروری ہے اجل فرجا آل محمد ایک اور بھی ہے وَأَجَّلْ فَرَجَهُمْ ہم کوئی بھی کہہ سکتے ہیں اجل ضرور کہا گا یہ اس دور میں نمک حلالی ہے خدا کی قسم ہم کتنے غافل ہیں ہمیں دعا امام کی بھی توفیق نہیں کتنے غافل ہاں جی ہم کربلا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما میں کربلا میں ہوتا اپنے آپ کو قربان کر کے فوز عظیم کو پاتا تو ہوتا اللہ کی مرضی تجھے جس دور میں پیدا کیا یہاں سمجھ یہاں بھی کربلا ہے یہاں بھی ایک حسین ہے یہاں بھی ایک حسین بیٹھا ہے جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہے یہ بھی حسین ہے اس کو علیحدہ نہ سمجھ نام مہدی ہے وہی ذات وہی خون وہی اظہار گفتار کردار وہی سب کچھ وہی نام مہدی غیبت میں بیٹھے ہم نے چھوڑ ہی دیا اس کو حسن الطحی خوبصورت جملہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اے قوم شیعہ ذرا یہ بتاؤ تمہارے دلوں پہ کسی نے تالے لگائے ہیں کہ تم اس کی یاد کو دل میں ہی نہیں بٹھاتے ہائے ہائے پھر کہتے ہیں کیا تمہاری زبانوں پہ کسی نے تالے لگائے ہیں تذکرہ ہی نہیں کرتے یاد ہی نہیں وہ پردہ غیبت میں بیٹھے جب ہوگا تو آ جائے گا نا
ایک جملہ دینے لگا ہوں، اب آپ کی مرضی جس طرح وصول کرو۔ علم عباس کو گواہ بنا کے جملہ دے رہا ہوں، اور یہ کمال جملہ ہے، بھلانا نہ۔ قائم آل محمد ہے حسین کا بیٹا، حسین کوفہ والوں کے جھوٹے خط پہ آ سکتا ہے، کبھی سچا خط بھی لکھ لے۔ اپنی وفا کا یقین دلایا تھا، آج ہم اس مسجد میں اپنے زمانے کے حسین کو اپنی وفا کا یقین دلائیں گے، اللہ جل کے نعرے کے ساتھ سارے مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتقی، یا وارث خون حسین، امام زمانہ بلند تر سلوات۔ شکر گزار آپ کی کیا بات ہے، معیار سماعت کی کیا بات ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا لطیفہ بات پہلا خطاب ہے، اتنے مزاج بدلنے پہ بھی اشرے لگ جاتے ہیں۔ ہاں بڑی بات ہے، آپ ساتھ چل پڑے ہو۔ لو جی، 2 کام صرف میں بتا کے جا رہا ہوں شیعہ بننے کے۔ بننا ہے نا انشاءاللہ ہم نے بننا ہے، ہم نے درس لینا ہے۔ انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، آج بھی کربلا جا کے کفن لے آتے ہیں، کمزور ہے نا، بخشش کا ڈر ہے نا۔ مولانا میں نے لندن بیٹھ کے نظم پڑھی، ٹی وی پہ بہت بڑی نظم تھی، حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ آج بھی ہمیں بخشش کا ڈر ہے، کفن لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں بخشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ کہاں بن چکے ہیں، ابھی تو شیعہ نہیں بنے۔ اگر شیعہ بن جاتے پھر کربلا سے کفن نہیں، حسین کو ساتھ لے آتے۔ اس سے بڑی بات میں کیا کروں حسین دھرتی پہ، اس سے بڑی بات کیا کروں۔ بہت شکریہ۔ 2 کام شیعہ بننے کے، بس 2 کام سنیے، واقعہ پڑھنا تھا پھر کبھی۔ ان 2 کاموں میں کمال چھپا ہے۔ پہلا کام سلمان نے بھی کیا، محسن نے بھی کیا، حر نے بھی کیا، حبیب نے بھی کیا، جون نے بھی کیا۔ 2 کام بڑے زبردست ہیں۔ پہلا کام ان کو مان بغیر شرطوں کے۔ بڑا میں نچوڑ دے رہا ہوں، کئی خمسوں اور اشروں کا نچوڑ دے رہا ہوں، اب آپ کی مرضی اس پہ کس طرح غور فرمائیں۔ پہلے ان کو مان، کیا؟ بغیر شرطوں کے۔ بھئی میں آپ کو مانگتا ہوں، مجھے کیا دو گے؟ نہ، میں مجلس پہ جا رہا ہوں، میرا یہ مسئلہ حل کرو، میری یہ ٹینشن دور کرو، میری یہ پریشانی تو بغیر شرطوں کے مانگ۔ یہ مجبوری ہے عاشق کی، وہ اس لیے مانگتا ہے کیونکہ ہے ہی اس لائق۔ ہاں، کاروبار کر، دنیا میں کر، کاروبار کر، تجارت کر، نوکری کر، بے شک لالچ رکھ، حسین کے ساتھ نہیں۔ نہ، یہ ہے درس کربلا، حسین کے ساتھ لالچ نہیں رکھنی۔ اچھا، بغیر شرطوں کے ماننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ بغیر شرطوں کے ماننے کے لیے اللہ پہ یقین رکھنا پڑے گا۔ اللہ پہ یقین کس طرح کا یقین رکھ؟ جس نے تجھ جیسے کو محمد کا گھرانہ دے دیا، بھلا وہ تجھے کبھی پریشان رکھے گا؟ اس لیے کسی عاشق نے مہربانی، یار لطیفہ بات کیا بات ہے، کسی عاشق نے قلم اٹھایا، سن دھرتی کمال کر گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ یہ کوئی تھوڑا کرم ہے، اس نے ہم جیسوں کو اپنا محبوب دے دیا۔ یقین رکھو، بغیر شرطوں کے اس گھر کو مانو۔ یہ نہیں مجھے کہ جنت دیں گے، یار جنت کے لیے پریشان نہ ہو، مسئلہ نہیں ہے جنت کا۔ ابھی میں کہہ گیا، مچھر کے پر کے برابر محبت آل محمد کی بندے کو جہنم نہیں جانے دیتے۔ کیوں لالچ رکھتے ہو؟ یہ مل گئے تھوڑے۔ مولانا میں ایک جگہ ایک مجلس پڑھنے گیا، کسی کی برسی کی، بڑے عرصے بعد پھر میں گیا، وہ بچہ ملا جن کا والد محترم دنیا سے چلے گئے۔ میں نے بچے سے پوچھا، بیٹا بتاؤ کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگے بخاری صاحب نہ پوچھئے،
بڑی مشکل سے گزرتی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے فلاں بندہ دنیا سے گیا تو اپنی اولاد کے لیے اتنا کو چھوڑ کے گیا. میرا باپ گیا, کوئی چھوڑ کے ہی نہیں گیا. میں نے کہا مہربانی کر, گئے ہوئے باپ کا گلہ نہ کر, کچھ نہ چھوڑتا, علی تو دے گیا ہے نا. ہمیں قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں نا. ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہیں, ابھی دنیا ہے تو سب کچھ ہے. اور نہیں, معصوم کو مان بغیر شرطوں کے, شرط نہیں, مجھے دو گے نہیں, مجھے آپ مل گئے یہ کافی ہے, بغیر شرطوں کے مان. دوسری بات, کوشش کر ان کی مرضی پہ چل. مشکل بات تھی, چند ہاتھ اٹھے ہیں, زیادہ ہاتھ سوچ میں ہیں, گھبرا رہے ہیں, پتہ نہیں ہاتھ اٹھانے بھی ہے یا نہیں اٹھانے. سید جملہ اتنا بڑا کہہ گیا, ان کی مرضی پہ چل. خدا کی قسم آدھی دنیا امام نے پھرا دی. میں جگہ جگہ دیکھ رہا ہوں, لوگ مولا کو تو مانتے ہیں پر مولا کی نہیں مانتے ہیں. بس دور اس سے زیادہ نہیں, ان کی مرضی پہ چل. چلو ارادہ نہیں تھا, اگر ٹائم ہے تو 2 منٹ ایک واقعہ سر جی اسپیشل فار یو آر گریٹ مین. سر جی پہلی ملاقات سے تمام. ایک چھوٹا سا واقعہ, 5ویں امام کا دور. اللہم صلی محمد وعجل فرج آل محمد. سرکار بیٹھی ہے مسند ہدایت. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے, امام وہی ہوتا ہے جو ہر جگہ موجود ہے. حجت خدا وہی ہوتا ہے جو ہر جگہ موجود ہو. گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں عقیدوں کو چھیڑنے نہیں آیا, یہ میں حقیقت کھڑا کہہ رہا ہوں. ہم نماز کے آخر میں جو سلام پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, اللہ مان من فتنۃ الزمان, من جور الزمان, من شر شیطان. ہم لطیفہ بعد میں بھی کہتے ہیں شیطان کے شر سے بچا. اس زمانے کا صاحب ہم سندھ کے ہر شہر میں, ہر کونے میں کہتے ہیں. اس وقت ہم پنجاب میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہم اسلام آباد میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اسی وقت ہم امریکہ میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, یا صاحب الزمان اللہ مان من شر شیطان. امام ہوتا ہی وہی ہے جو جہاں پکارے اس کی وہیں پہ پکار. عظمت محمد والے محمد بلند محمد وعجل فرج آل محمد. اجل فرج پھر بھول گیا. اتنی تو مجھے فیس دے رہے ہیں, پیسے تو میں نے لینے نہیں. میں فکر ہوں, میں بانیوں سے پیسے لے کے نہیں جاؤں گا. سید ہیں بابا, سید اپنے جد کا خون نہیں بیچتا. نا بابا, سید بندہ کہلوائے. آج میں پیسے لے کے چلا جاؤں, کیا کہیں گے محترم آپ کے اراکین, آپ کی انجمن. سید تھا, ہم نے فیس دے دی. اچھا یہ مہربانی کیا کرو, فیس دیا کرو, نیاز نہ دیا کرو. نیاز کھانے والی چیز. ماں نے بچپن میں کہا تھا نظر اللہ. بندوں نے فیس کو نیاز کہنا شروع کر دیا. میں کچھ نہیں دینے آیا, میں آپ کو دعائیں دینے. بھائی مہربانی تو یہ کرم وصول کیجئے گا. یہ معرفت کے چند دمات ہیں. میں نے اس لیے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, توجہ میری طرف کرنا. بڑا اہم پیغام دینے لگا ہوں. 5 امام موجود ہیں, تشریف فرما ہے. ابھی بھی کوئی بندہ یہ پریشان ہے کہ سید اسد رضا بخاری لاہور سے آ کے ہمیں پریشان کر کے جا رہے ہیں, امام ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتے ہیں؟ تو مہربانی کر, شیطان پہ عقیدہ رکھتا ہے وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے. جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملے وہ ہر جگہ ہے, جس کے صدقے ملے. سر جی سرکار تشریف فرما ہے. اپنے زمانے کا محمد, اپنے زمانے کا عالِ نحال حاکم, اپنے زمانے کی حجت خدا, اپنے زمانے میں علی کل شیء قدیر کا نمائندہ, مظہر اس ذات کا تشریف فرما. سرکار کے سامنے بڑا مختصر سا واقعہ ہے بڑا کمال. میں نے کہا نا ان کو شکلوں پہ نہیں ماننا, ہے بڑا کمال. ایک بندہ آیا, عرض کرتا یا ابن رسول اللہ میرا سلام. سرکار نے فرمایا علیہ السلام. سرکار حالات تنگ ہیں, ہاتھ تنگ ہے, کچھ دیجئے. 5ویں امام مسکرا کے فرماتے ہیں تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. بڑا انوکھا سا واقعہ ہے, بڑا کمال.
نتیجہ اس کا بڑا کمال ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ یقین رکھنا یہ گھر آئے ہوئے کو خالی نہیں لوٹاتا، یہ کو کرم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، فرماتے تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، یہ تو کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، بار بیٹھ گیا، اتنی دیر میں ایک شیعہ آیا، یہ محب تھا جو مانگنے والا تھا، ایک شیعہ آیا جو دینے آیا۔ ہلکی پھوار ہے، بارش نہیں آئی، گھبرانا نہیں، میں بڑی جلدی ممبر چھوڑا، کوئی بات نہیں، یہ بھی رحمت ہے مالک الملک کی، سبحان اللہ، اور امام بھی رحمت واسعہ ہے۔ ہاں سرکار کے اتنے القاب ہیں، رحمت واسعہ، غیث الرحمن، اللہ کی وہ رحمت جو ہر ایک پہ برابر برستی ہے۔ اب لینے والے پہ منحصر ہے، وہ لینا کیا چاہتا ہے، وہی والی بات ہے نا، پانی منہ میں پڑے تو کسی کے کیا بنتا ہے اور کہیں پڑے تو کسی کے منہ میں کیا بنتا ہے، یہ پھر اپنی طبیعت اپنے ظرف کا معاملہ ہوتا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ ایک شیعہ آیا، نام تاریخ میں لکھا کمیت اسدی، شیعہ شاعر، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرمایا علیکہ السلام۔ اب میں سوچنا، فرمایا ذرا میرے سامنے، مولانا بیٹھے رہے، آپ ادھر آ جائیں، اب میرے سامنے آپ پیچھے سے محبت فرمانے، حوصلہ افزائی، میں روک رہا ہوں بار بار، آپ سامنے بیٹھیں گے میں آپ کی زیارت کرتا رہوں گا۔ لو جی بس میں بڑا جلدی میرا سلام رسول کے فرزند پر۔ سرکار نے فرمایا علیکہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار میں نے کچھ لکھا ہے آپ کے گھر اور آپ کی شان پہ، سرکار اجازت ہے میں سناؤں؟ سرکار فرماتے سنا۔ اس نے وہ نظم، وہ قصیدہ، وہ جو لکھا ہے شروع کیا، مکمل کیا، وقت نہیں، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ سرکار کے سامنے مکمل کر کے بیٹھا ہے، غلام کو امام امر دیتا ہے، اولے الامر امر دیتے ہیں، جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی دے، اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی۔ اب وہ جو پہلا بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں میں نے مانگا تو میرے لیے کچھ بھی نہیں، اس نے نہیں مانگا تو عطا، ہوئے 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 ہوئے، میں نہیں مانگا تو عطا۔ لو جی یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، صاحب کتاب کہتا ہے غلام نے اشرفیوں کی تھیلی اس کے زانوں کے ساتھ بیٹھا، ایسے جیسے انسان تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، سرکار کے سامنے جو دو زانوں بیٹھے، بھائی عام ہستی نہیں ہے، امام وقت ہے۔ اور ہاں یہ بھی اعلان کرتا جاؤ لطیفہ بات، کبھی بھی کوئی بھول کے مجھ جیسا ممبر پہ کہنا اللہ مجھے آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جرأت ہی نہیں ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلیں، کبھی بھی آمین نہ کہنا۔ ہاں جب کوئی یہ کہ اللہ مجھے آل محمد کے عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے، بڑی بات ہے میں نوکروں کے نقش قدم پہ چل پڑوں، بڑی بات ہے میری اوقات کہاں، میرے مقدس خاندان کہاں، یہ گھرانہ کہاں اور میں کہاں، ان کے نوکروں کے، بڑی بات ہے۔ یہ بڑا ضروری پیغام تھا۔ میں اکثر دیکھتا ہوں نا ہمارے ممبر پہ مجھ جیسے کئی آگے کہتے ہیں خداوند آل محمد کے نقش، ہماری اوقات ہے بھلا ہم علی بن سکیں، ہم خوشبو سلمان بن جائیں تو بڑی بات ہے۔ لو جی سر جی، اس نے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی پکڑی ہے اور یہ اس کو دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا بات ہے کمیت اسدی کو، کمیت اسدی تھیلی کو نہیں دیکھتا، اس کو دیکھتا ہے جس کا دیکھنا عبادت ہے۔ علیٰ علی کا چہرہ دیکھنا ہے عبادت، علی کے بیٹے کا چہرہ دیکھنا بھی تو عبادت ہے۔ سرکار کے رخ انور کی طرف نگاہ ہے، عرض کرتے آقا ایک اور قصیدہ سنو، ایک اور نظم سنو۔ سرکار فرماتے سنا، اس نے دوسری شروع کی، مکمل کی، سرکار نے پھر غلام کو حکم دیا جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے آیا۔ وہ اور لے آیا، پہلی بھی تھیلی زانوں کے ساتھ رکھی ہے، 10,000 کی اور تھیلی آ گئی، اس میں پھر تھیلی کو نہیں دیکھا، اس نے امام کی طرف ہی نگاہیں رکھی۔ عرض کرتے سرکار ایک اور سنو۔ اب اس کے اندر عجیب کیفیت ہے، میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، یہ نہیں مانگ رہا تو دیے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، چلو جی اس نے تیسری نظم، تیسرا قصیدہ شروع کیا۔ میرا دل ایک صرف جملہ عرض کرتا جا، کہتے ہیں حمد ہے خداوند کی جس نے مجھ جیسے کو ان جیسوں کی ثنا کے قابل بنایا۔ ہوئے 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 ہوئے
قابل قدر یہ جملہ دیکھیے، کہتے ہم نے اس خداوند عالم کی جس نے مجھ جیسے کو ان جیسوں کے ثنا کے قابل بنایا، جن کے ناموں کے سہارے زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم قصیدہ نظم مکمل بات مکمل کروں۔ سرکار نے پھر حکم دیا گیا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی، غلام 30,000 اشرفیوں کی تھیلی اس کے زانوں کے ساتھ رکھی۔ سرکار اجازت ہے میں جاؤں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ بتا میں کون؟ سرکار آپ امام زمانہ، آپ حجت خدا، آپ اولی الامر، آپ ولی الامر، آپ صاحب الامر، سرکار آپ آل نال حاکم، آپ جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کاملہ کے زمین پہ مظہر ہے۔ سرکار فرماتی ہے اچھا اتنا جانتے ہیں، کچھ اور بھی جانتے ہیں ہمارے بارے میں؟ اب قدرتی اس کی زبان سے نکلا جی اتنا جانتا ہوں جس کو آپ دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں۔ ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے، مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، کیا بات ہے لطیف بابا، شکر گزار ہوں میں آپ سب کا۔ جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے 10-20,000 اشرفیوں کی تھیلیاں تجھے دی، تو نے لی کیوں نہیں؟ اب اس کا جو جواب ہے یہی میری تقریر کا نچوڑ ہے۔ یوں ہاتھ بندے ہیں سرکار کے خط، یہ ہاتھ بندھنے کا ادب میں نے سندھ میں دیکھا۔ ہاں بات بھی کریں صحیح بابا، بسم اللہ صحیح، یہ بڑا اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ چھوٹا ہے، یہ بڑے بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ ہمیشہ پھل وہی دیتا ہے جو جھکا ہوا ہو۔ ہائے ہائے، سرکار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کمال جملہ کہہ گا، کہتے سرکار آپ کی عطا شکر گزار، لیکن سرکار یہ تو بتائیے یہ قلم کس کے صدقے پہ لے؟ یہ نچوڑ تھا جو آج کر رہا تھا۔ سرکار یہ زبان کس کے صدقے عطا ہوئی؟ سرکار یہ ہمت کس کے صدقے؟ یقیناً آپ، قلم آپ کے صدقے، زبان آپ کے صدقے، ہمت آپ کے صدقے۔ سرکار آج میں نے جملہ بڑا کمال ہے لطیف آباد، بس یہی جملے کے بعد اجازت ہے، بس ایک جملہ ہی مسائل کا میں نے پڑھنا ہے، وقت کافی ہو گیا، آگے بھی پہنچنے۔ سرکار جب سب کچھ آپ کے صدقے ملا، پھر میں یہ تھیلیاں لے لی، کل کو محشر کے دن محمد کو مودت کا جواب کیا دوں گا؟ مودت کا جواب کیا ہے؟ بھائی بہت شکریہ، اللہ اکبر، قابل قدر، کل کو مودت کا جواب کیا ہوگا؟ ہمیں اندازہ نہیں ہماری گردنوں پہ مودت کا طوق ہے۔ یہی تو کہا گیا تھا قل ان سے کہہ دے، جہاں جہاں قرآن میں قل ہے وہ محمد کے ذریعے مخلوق کے لیے، نہ کہ محمد کے لیے ہے۔ مودت کا جواب کیا دوں گا؟ تیری امام نے اتنی دعا دی اس کو، دعاؤں میں رخصت ہوا۔ یہ ہیں شیعہ جو بے لوز ہے۔ کیوں تھیلی اس کی ضرورت نہیں تھی، پیسے کس کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، لیکن اس نے اپنے عقیدے کو داؤ پہ نہیں لگایا۔ ہائے ہائے، لے کے چلا جاتا، دعائیں تھوڑی ملنی تھی، اس کو پتا تھا گھر جاؤں گا کس کا صدقہ کھاتا ہوں، وہ تو رکھتے کسی کا۔ یہی عرضیاں تھی، یہ گزارشات تھی، امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا۔ آئیے ان ایام اعظام میں عہد کیجئے، ہم اب تک کچھ نہیں کر سکے، انشاءاللہ اب ہم جو کریں گے اپنے مولا کے لیے کریں، ان کی رضا کے لیے کریں۔ ہم کھانا کھانے سے پہلے امام کے ظہور کی دعا مانگیں گے، صبح اٹھتے ہی کعبے کی طرف رک کر کے اپنے امام کو سلام کریں، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، اس لیے سلام کرنے گے، ان کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سرکار علیہ کا سلام ہمیں فرمائیں گے، ہم کوشش کریں گے زمین کے ستارے بنیں گے۔ بات رہ گئی سامنے آگئی، بس میں چھوڑ رہا تھا، بات سامنے آگئی، زمین کا ستارہ، چھٹی امام کی میں نے بات کی، سنا دوں یہ تھا کیا ہو؟ اچھا ایک نعرہ تو سناؤ مولا امیر کے نام کا۔ رات کا ٹائم ہے، امام کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، کہتا ہے سرکار آج دیکھیے کتنی خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں۔ یہ سنا صرف اس میں اور ذات کی خاطر نہیں، یہ غور کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں تو نے ہمیشہ آسمان کے چمکتے ستارے دیکھے، زمین کے ستارے نہیں دیکھے۔
سرکار زمین پہ بھی ستارے چمکتے ہیں؟ معصوم مسکرا کے فرماتے ہاں زمین پہ بھی ستارے چمکتے ہیں، تجھے نظر نہیں آتے۔ سرکار ان کی نشانی کیا ہے؟ امام فرماتے وہ جہاں بھی بیٹھے جب بھی بیٹھے سوائے ہمارے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔ ایک تحفہ آپ کے لیے لاہور اور سندھ کے دوستوں نے چھپوایا ہے، یقیناً مولانا بھی آپ کو پڑھاتے ہوں گے۔ دعائیں ساری خوبصورت ہے، مگر ساری خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ خوبصورت ترین تعلیم فرمائیے چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی کا بر پہ آئے گا۔ وہ دعا آپ کے لیے تحفہ ہے، بولیے اس کا کوئی ہدیہ نہیں، صرف اتنا ہدیہ ہے پڑھیے گا ضرور، اور کوشش کیجیے گا ترجمے سے پڑھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں، مولا ہم سے کہلوانا کیا، کیونکہ ہر بندہ عربی نہیں جانتا، اپنے ترجمے میں بات کو پڑھا جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ تحفہ ہے، وہ آپ لے لیجئے گا۔ دعا گو ہوں خدا بند عالم مالک الملک آپ سب کو وہ نہ دے جو آپ مانگتے ہو، وہ دے جو وہ دینا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آؤ ان مظلوموں پر دو آنسو مل کے بہاتے ہیں جن کو رونے والا کوئی نہیں تھا۔ چلا تیرا امام مظلوم مدینہ سے، اتنے مصائب ہیں، اتنے مصائب ہیں، اتنے مصائب ہیں، دریا بھی بہا دیے جائیں نا مصائب کے، پھر بھی مصائب ختم نہیں ہوتے۔ سوچتا رہتا ہوں بڑے سے بڑا کوئی آدمی کسی پہ احسان کر جائے، ان کی اولادیں احسان یاد رکھتی ہیں۔ اتنے احسان محمد نے کی امت پہ، اتنے احسان محمد نے کی امت پہ، امت نے محمد کا ایک احسان بھی یاد رکھا۔ بار بار حسین کا گلا چوما کرتا تھا محمد، بار بار حسن کا منہ چوما کرتا تھا محمد۔ کسی نے پوچھ لیا آپ بار بار حسن کا منہ حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ رو کے محمد فرماتے صرف اس لیے چومتا ہوں شاید امت کو زہر دیتے وقت محمد کی بوسہ گاہ یاد آ جائے، شاید امت کو ذبح کرتے وقت محمد کی بوسہ گاہ یاد آ جائے۔ امت نے کچھ بھی احترام نہ کیا، پانی بند کر دیا اس گھر کا، ہائے ہائے ظالموں کے گھوڑے پانی پیتے رہے، محمد کا گھرانہ پیاسا رہا۔ روتے تو اسی بات کا، ارمان تو اسی بات کا ہے، سامنے دریا بہتا ہو، محمد کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے معصوم پیاسے نہ۔ ایک یا ڈیڑھ جملہ میں نے کہنا، اس سے زیادہ نہیں۔ بڑی مشکل سے معصومہ نے عباس کو تیار کیا، مشق پہنائی، تیار کیا، امید بند گئی چھوٹے چھوٹے 42 معصوموں کی۔ عباس میدان جا رہی، پانی دے کے ضرور آئیں گے۔ سرکار پہنچے، پتہ ہے آپ سب کو، مشق میں پانی بھرا۔ اب ایک منظر دکھانا چاہ رہا ہوں، سرکار عباس میدان میں، عباس پہ نگاہ ہے حسین کی، حسین پہ نگاہ ہے فضہ کی، فضہ پہ نگاہ ہے شام والی شہزادی کی۔ ایک سلسلہ ربط جڑا ہے۔ جناب فضہ آواز دے کے کہتی ہے شہزادی اب غازی نے پانی بھر لیا، فرماتے ہیں میرا غازی آ جائے گا۔ پھر جناب فضہ رو کے کہتی ہے شہزادی اب غازی مجمع میں پھنس گیا ہے، دھول اٹھی ہوئی ہے۔ شہزادی کہتی ہے میرا جوان ہے آ جائے گا۔ پھر جناب فضہ آواز دے کے کہتی ہے شہزادی کسی نے غازی کا ایک بازو قلم کر دیا۔ شہزادی کہتی ہیں کوئی بات نہیں، جوان ہے، جوانوں کا بازو کٹتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، دوسرا بازو ہے نا۔ تھوڑی لمحے بعد جناب فضہ آواز دے کے کہتی ہے شہزادی کسی نے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا۔ شہزادی کہتی کوئی بات نہیں، میرے پردوں کا ضامن آ ہی جائے گا۔ اللہ اکبر، کسی ظالم نے ایسا تیر مارا، اللہ اکبر۔ جب امام مظلوم، میں نے صرف ایک ہی جملہ کہنا، اسی میں مسائل بہت کو چھپا ہے، جب امام مظلوم آئے نا پھٹی ہوئی مشق لے کر
ٹوٹا ہوا علم لے کر خیام کے باہر 42 بچے جام لے کے کھڑے تھے، خالی جام لے کے کھڑے تھے، پانی آئے گا۔ ان سب کے آگے کھڑی تھی حسین کے سینے کا تعویذ، وہ چھوٹی 4 سال کی شہزادی، معظمہ کائنات، مخدومہ عالمین، غازی عباس کی آقازادی۔ سندھ والے ہو، یہاں میں نے ادب دیکھا ہے، خدا کی قسم اپنی پوری زندگی اپنی ماں کو اس کے نام سے نہیں پکارتے۔ ہمارا احترام ہمارے آگے رکاوٹ آ جاتا ہے۔ اپنی ماں کا اتنا ادب ہے، محمد کی بیٹیوں کا بھی ادب ہونا چاہیے نا۔ میرے سے ہمت نہیں ہوتی، وہ چھوٹی 4 سال کی شہزادی، وہ معصومہ آگے آگے کھڑی ہیں، فرماتی ابھی چچا آ جائے گا، ابھی چچا آ جائے گا۔ اچانک دیکھا بابا پھٹی ہوئی مشق لے کر ٹوٹا ہوا علم لے کر آ رہے ہیں۔ بڑی حیرت سے معصومہ نے پوچھا چچا غازی کہاں ہے؟ جب پوچھا نا چچا غازی کہاں ہے، امام مظلوم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پتہ چل گیا غازی نے واپس نہیں آنا۔ بچوں کے ہاتھوں سے جام گر گئے، 7 بچے مر گئے۔ امام کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ سیدنا الذین ظلموا ایمن قلبوا یا قلبوا۔ ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث دیا ہے۔ آگے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا؟